ناظرین، ظاہر ہے آپ جب سے واپس آئے ہیں محترم نواز شریف صاحب تایات قائد پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ ان کے بیانات کے اندر ایک تواتر کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک دن وہ احتساب چاہتے ہیں، ایک دن جس طرح آج تقریر کے اندر انہوں نے بالکل کوئی احتساب کا نام نہیں لیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بس اچھا ہو گیا 8 فروری کو بس اب الیکشن ہوگا اور عوام میرے ساتھ ہوں گے۔ یہ جو ڈفرینٹ بیانات ہیں وہ آپ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم ہیں، یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ میں اپنے سارے دکھ درد بھول گیا ہوں، میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتا، میرے دل کے اندر کوئی انتقام کی تمنا نہیں ہے۔ ہر دفعہ ہمیں نکال دیا گیا، مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1993 میں کیوں نکالا گیا، مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1999 میں کیوں نکالا گیا۔ جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے، یہ نہیں بھول سکتی۔ یہ وہ زخم ہے جو کبھی بھریں گے نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی انتقام لیا جائے، لیکن حساب تو لینا بنتا ہے۔ ملک و قوم نے جو قیمت ادا کی ہے اس کا حساب ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بزد ہیں کہ 5ویں دفعہ جب یہ بنیں گے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی انہی کے جو ہے کھاتے میں ڈالتے ہیں، یہ پھر وہی لڑائی کریں گے۔ کیا فرمایا بلاول صاحب نے، سنے؟ مجھے کیوں نکالا کا رٹ لگا کے سیاست کرتا آ رہا ہے، اور آج بھی میں آپ لکھ دو، یہ بھی پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ بنتا ہے تو انہی لوگوں سے لڑنا ہے، اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، اپنی پرانی سیاست کی وجہ سے اس نے انہی لوگوں سے لڑنا ہے، پھر سے باہر آنا ہے اور آپ سے پوچھنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ 2 سوال ہیں۔ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ ایک پی ڈی ایم 2 حکومت بننے جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دوبارہ اکٹھے بیٹھیں گے حکومت میں، اس کی کلیریفیکیشن کر دیجیے گا۔ اور یہ بیانات سن کے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ویسے آپ کی اسیسمنٹ یہی ہے کہ ڈی این اے نہیں بدلا جا سکتا، وہ بھی اس عمر کے اس حصے میں تو بالکل ہی نہیں بدلا جا سکتا۔ سر میں نے اسی لیے عرض کی تھی کہ فطرت انسان کی نہیں بدلتی، عادت بدلی جا سکتی ہے۔ عادی فطرتاً تو یہ ہونا ہے اور فطرتی عمل ہے، اس سے پھر سے گزرنا ہے۔ پی ڈی ایم 2 تو پی ڈی ایم 2 ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں جو میں اسیس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید پریزیڈنسی جو ہے زرداری صاحب مانگ لیں گے، کیونکہ وہ 5 سال کی مدت ہوتی ہے، ان کو بھی پتا ہے 2 سال میں ریپ اپ ہو جائے گا، تو پھر وہ بائی ڈیفالٹ پھر وہ جو مولانا صاحب نے نظر رکھی ہوئی ہے ویسے پریزیڈنسی پہ؟ نہیں، میرے خیال سے مولانا صاحب کو تھوڑی ایک فٹنس ڈائٹ پہ جانا پڑے گا۔ شیروانی جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی کم کمر پہ آتی ہے۔ نہیں، کے پی بھی ان کے پاس جا سکتا ہے، کے پی بھی جا سکتا ہے ان کے پاس، مولانا صاحب کے پاس۔ اچھا پلیز۔ تو اس پرائے کے اندر تو پی ڈی ایم 2 ہی ہے، اور اگر آپ پی ڈی ایم 2 کو دوسری اسپیکٹ میں بھی دیکھ لیں تو پروونس تو ان کے پاس ہے، پلس مائنس 8-10 سیٹیں ادھر ادھر ہو جائیں گی تو میجورٹی ان کی پروونس میں رہے گی۔ تو پروونشل جب ہوگی تو فیڈرل میں پھر چاچا بھتیجے ہو جائیں گے، بھائی بھائی ہو جائیں گے، ماموں چاچا ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو پارٹیوں سے مانگ رہے ہوں گے، اور الیکشن کے دنوں میں نے پہلے ہی کہا تھا سب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے، لیکن قوم ایک کہانی سمجھ چکی ہے اور اس کے بعد بھی جمہوری رہنا۔ اچھا، حالیہ دنوں کے اندر نگراں وزیر اعظم کراچی جاتے ہیں، وہاں پہ بزنس مین سے ملاقات ہوتی ہے، تمام ٹی وی چینلز کے اوپر ایک خبر چلی ہے کہ تمام جو بزنس مین ہیں انہوں نے کہا جناب اعلیٰ یہ 2 سال تک آپ ہی رہے ہیں، یہ جو الیکشن میں گئے پھر مار پڑے گی۔ آپ نے بھی ہمارے پروگرام میں کہا ہوا ہے کہ یہ اگر یہ آ گئے دوبارہ، یہ کوئی اس طرح کی حکومت بن گئی چونچوں کا مربع، تو پھر ڈالر نیچے جائے گا، پھر سارے یہ تھالیوں کے اندر یہ دال بڑھنے گی۔ گومن صاحب، جو اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں، نہیں آپ کی خبر اسیسمنٹ سارا کچھ ہم جاننا میری چاہ رہے ہیں۔ ذاتی رائے کے مطابق تو دیکھیں جہاں اتنے لکونے ہیں اور اتنی ساری چیزیں اور امینڈمنٹس ہیں اور تشریح ہے اور ڈیفینیشن ہے وقت ضرورت وقت حال، تو اگر میرے سے پوچھے تو ایک انریسٹ ابھی پاکستان میں نہیں ہے۔ ڈالر نیچے آ گیا ہے، اسمگلنگ رکی ہوئی ہے، روزمرہ کی شاید تھوڑی کنٹرول میں ہے، ایک پینک نہیں ہے، ایک بے چینی نہیں ہے، ایک بیزاری نہیں ہے، ایک گالم گلوچ کا ماحول نہیں ہے، تو چلنے دے بھائی۔ اور اس کا آپ کو ہم جمہوری لوگ ہوتے ہوئے بڑے شرمندہ ہوتے ہیں، مدد مانگتے تو چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پیسے لا کے دے دو، اور جب مشکل وقت آتے ہیں تو بارڈر پہ بھی جا کے کہتے ہیں تم لڑ لو، ہمیں سائڈ پہ کر لو۔ تو آپ کریڈٹ دیں تو اس آرمی چیف کو جس نے ایمانداری دیانتداری سے یہ اسموتھ سیلنگ کی ہے۔ آپ جو انریسٹ ہوا پی ٹی آئی کا، جو 16 مہینے کا انریسٹ ہوا، جو پچھلے ادوار کے اندر ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے، جو بارڈر کا ماحول تھا، یہ سارا تماشا تھا، اس کے اندر آپ اس آدمی کو کریڈٹ دیں نا۔ اس نے اپنی ذات کے بارے میں سوچا، اپنی جیب کے بارے میں نہیں بوجھا، پاکستانیوں کے لیے سوچا، تو بہتری اگر لے آئے کریڈٹ دیں۔ آج بھی وہ بہتری کے لیے گئے ہوئے ہیں، جو انٹرنیشنل فنڈنگ کی بات کریں، جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، وہ بھی ان کی کاوشیں اور انہی پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، انہی کی طرف رہتے ہیں۔ آئی ایم اوکے ایز لانگ ایز پاکستان از پرفارمنگ، گروئنگ، پروڈکٹیوٹیز کے اندر آ رہی ہے، پروگریسو پاکستان چل رہا ہے، تو آئی ریلی ڈونٹ کیئر۔ میرے لیے ہر آدمی قابل قبول ہے۔ فائنل کامنٹ، ٹائم تھوڑا ہے۔
نہیں مطلب اس پر تو کوئی راہ نہیں ہے جو کہ بھئی مسلح افواج جو ہے وہ پاکستان کے لیے آپ دیکھیں نا پچھلے کچھ مہینوں میں کتنے میرا خیال ہے اتنے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں کہ ایک جنگ کا سمے ہے، یعنی جنگ میں بھی شاید اتنی نہ ہوتی، لیکن ہمارے لوگ شہادتیں دے رہے ہیں اور آفرین ہیں ان کے لواحقین پر بھی، اور جو اللہ کو پیارے ہو گئے شہید ہو گئے اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ اسی طرح آرمی چیف نے، میں ضرور کہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اکنامک جو کرائسس ہے اس سے نکالنے کے لیے بین الاقوامی ایفرٹ کر رہے ہیں اور اس میں لیڈ رول ادا کر رہے ہیں، اور آج بھی پاکستان کی امپورٹنس تو بڑی ہے کہ امریکہ کے وزیر دفاع جو ہے وہ آرمی چیف کو انہوں نے ٹائم دیا ہے، ملاقات کی ہے اور وہ سرکاری دورے پر گئے ہوئے ہیں، تو یہ انتہائی سے بھی نکال رہے ہیں۔ لیکن ہمیں تو دو چیزیں چاہیے۔ جی بالکل چوئی صاحب، آج وقت اتنا ہی تھا۔ ہمیں چاہیے کیا؟ ہمیں ملک کے اندر استحکام چاہیے، ملک کے اندر سکون چاہیے، سیاسی معاشی طرح کا استحکام چاہیے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔